أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی اور اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر اس کا شکر بجا لانا یہ ہم سب انسانوں کی پیدائشی ذمہ داری ہے اس رب کے لیے جو اکیلے ہی اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے اور اکیلے اس کائنات کے نظام کو چلاتا بھی وہی ہے. اور درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث اور کتاب و سنت کی شکل میں ہدایت نصیب فرمایا. اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہم انسانوں پر ہیں، خاص طور پر ہم اہل اسلام پر. ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اسلام کی نعمت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہماری زندگی کے اس مرحلے پر یہ رہی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ اتنی لمبی عمر دیا کہ ہم اور آپ نے اپنی زندگی میں
اس بار کا رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ رمضان المبارک کو اپنی زندگیوں میں پانے کے لیے صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچنے کے لیے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین جہاں بہت ساری دعائیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، وہیں پر ان کی ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہم کو رمضان کے مہینے یا آپ لوگوں کی کوئی اچھا ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو تو اس کو مانگ لو، تو تمام مردے ایک آواز ہو کر کے کہیں گے کہ ہم کو رمضان کا ایک دن مل جائے۔ رمضان کا پورا مہینہ نہیں، ہمیں رمضان کا ایک دن مل جائے۔ زندہ لوگ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچا دے، رمضان کے مہینے سے ملا دے، اور مردے لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں رمضان کا ایک دن مل جائے۔ کیوں میرے بھائیوں، اور ہم کو تو یہ رمضان کا مہینہ بلا مانگے، بلا تمنا کیے، بلا خواہش کے ہم کو یہ مہینہ اب تک ملتا رہا ہے، اور اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے سے ملایا۔ کون سی خاصیت ہے اس مہینے کی کہ زندے بھی دعا مانگیں اور مردے بھی تمنا کریں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں جو عبادتیں ہیں، نیکیوں کے جو کام ہیں، اگر آدمی صحیح معنوں میں ان عبادتوں کو کما حقہ انجام دے لے، نیکی کے ان سارے کاموں کو کما حقہ آدمی ادا کر لے، تو ایسی صورت میں اس کی زندگی کامیاب اور کامرہ ہو جائے گی، وہ دنیا کے انتہائی کامیاب ترین انسانوں میں ہوگا۔ مثال کے طور پر پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو شخص اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے صرف اور صرف ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ ایک آدمی 70 سال تک چلنے کے بعد جتنی دوری، جتنا کلومیٹر اور جتنی مسافت طے کرے گا، اتنی دوری اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے اور اس کے چہرے کے درمیان کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باعد اللہ منہ جہنم مسیرۃ 100 عام۔ ایک دن کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو، اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 100 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ ایک تیسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ ایک دن کے روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک انسان کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دیتا ہے جتنی دوری آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ زندے بھی اس رمضان کے مہینے کو جو لگاتار 29 اور 30 دن کا روزہ ہے،
جب ایک دن کے روزے کی یہ فضیلت ہے تو جو آدمی رمضان کے فرض روزے 29 اور 30 دن رکھے گا، ظاہر سی بات ہے اس کا چہرہ اور وہ جہنم کی آگ سے کتنی دور کی مسافت کے ہوں گے، آپ اس چیز کا اندازہ لگائیے۔ میرے بھائیوں، پورا رمضان خیر و برکت کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، خالی میں یاد دہانی کے طور پر آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ اصل موضوع تو ابھی آنے والا ہے۔ میں آپ کو اس موضوع کی طرف لے جانے کے لیے میں آپ کو پٹری پر لا رہا ہوں دھیرے دھیرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رمضان کے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے پورے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھ لیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، اور جس شخص نے رات میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز پڑھ لیا تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ دن میں روزہ رکھ کر کے پچھلے گناہ معاف ہوئے، اور رات میں 8 رکعت 3 رکعت یا 1 رکعت وتر ملا کر کے آدمی نے پڑھ لیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اسی لیے علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں الصائم فی عبادت ولو کان نائما، روزے دار اگر سو بھی جائے آرام کرنے کے لیے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، یا رات کی نیند کسی وجہ سے نہیں پوری ہوئی ہے، ظہر کے بعد، فجر کے بعد یا عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ سو بھی جاتا ہے تو وہ عبادت میں ہے، بھلے ہی وہ سو رہا ہو۔ امام محمد ابن سیرین کی بیٹی حفصہ کہتی ہیں یا حبذا عبادت وانا نائمۃ علی فراشی، یہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کی عبادت یہ کتنی اچھی عبادت ہے کہ میں سو کر کے بھی جو ہے عبادت کی حالت میں رہتی ہوں۔ اور جو تھوڑی بہت کسر تھی، پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑنے والوں، مسجدوں سے عشاء کی نماز پڑھ کر بھاگنے والوں، ہمارے نبی نے صرف گناہوں کی بخشش نہیں قرار دیا، آپ نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من قام مع امامہ حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، جو آدمی امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور سلام پھیرنے تک ڈٹا رہتا ہے تو صرف گناہ نہیں معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کے پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ہے۔ یعنی 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ایک آدمی حافظ قرآن کے ساتھ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک آفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ایک خصوصی پیشکش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی 29 اور 30 دن کے لیے، اس کے بعد پھر یہ جو ہے آفر ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تھے تو آپ کا قیام، آپ کا رکوع اور آپ کا سجدہ کافی لمبا ہوتا تھا، لیکن صحابہ کرام بھاگتے نہیں تھے۔ جو صحابہ کرام تھک جاتے تھے تو کچھ لوگ اپنے ساتھ لاٹھی اور ڈنڈا لاتے تھے، جب وہ پیر میں درد محسوس ہوتا تھا تو اس لاٹھی کے سہارے وہ کھڑے رہتے تھے مگر وہ بھاگتے نہیں تھے۔ اور جو صحابہ کرام مسجد نبی کے دیوار سے لگ کر کے یا کسی پلر سے لگ کر کے رہتے تھے وہ لوگ اس دیوار اور پلر کا سہارا لے دیتے تھے مگر کوئی تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ کر کے نہیں بھاگتا تھا، اس لیے کہ آفر لگا ہوا ہے، خصوصی سیل لگا ہوا ہے کہ آپ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ حافظ قرآن کے ساتھ کھڑے رہیے تو پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ یہ آفر آپ کو کہاں ملے گا؟ 1 گھنٹہ کام کرو، اس کے بعد جو ہے پوری رات آپ کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے، پوری رات کی مزدوری آپ کو ملے۔ میرے بھائیوں، اور پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر بس نہیں کیا، رمضان کی جو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں وہ اور زیادہ خیر اور بھلائی کے ساتھ بھری ہوئی ہیں۔ اس کی جو فضیلت ہے، آخری عشرے کی جو اہمیت ہے
بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی لمبی چوڑی تقریریں کرنے کے بعد، اتنی ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کے بعد بھی امت کا ایک بڑا طبقہ رمضان کی ان 10 راتوں کی خیر و برکت کی وجہ سے محروم ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ لوگ بھی، خاص طور پر جتنے بھی مسلم اکثریتی علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے یا جہاں پر کم بھی ہے، لیکن وہ اس 1-8 کلومیٹر کے اندر بڑی تعداد میں ہے، اور رمضان کی راتوں کو تو لہو لعب میں گزارتے ہیں، مگر خاص طور پر آخری عشرے کی ان مبارک راتوں کو بھی جو ہے وہ تہو بالا کر دیتے ہیں اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رمضان کے آخری 10 راتوں کی جو اہمیت ہے، وہ اہمیت نہ تو رمضان کے پہلے 10 راتوں کی ہے اور نہ ہی دوسرے 10 راتوں کی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے عشرے میں بھی عبادت کرتے تھے، دوسرے عشرے میں بھی عبادت کرتے تھے، مگر جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 راتوں میں وہ محنت کرتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے جو محنت اور عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں نہیں کرتے تھے۔ آپ اس لفظ سے اندازہ لگائیے کہ ام المومنین کہہ رہی ہے کان یجتہد ما لا یجتہد فی غیرہ، اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں رات میں سوتے بھی تھے، عبادت بھی کرتے تھے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی سوتے تھے، مگر جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں شد مئزرہ، اس کا جو لفظی ترجمہ ہے، اس کا جو تحت لفظ ترجمہ ہے وہ ہے لنگی کو ٹائٹ کر لینا، ازار کو کس لینا۔ ازار کو آدمی کب ٹائٹ کرتا ہے، لنگی کو آدمی سختی کے ساتھ کب باندھتا ہے، جب اسے کوئی محنت والا کام کرنا ہوتا ہے، کوئی بڑا بوجھ اٹھانا ہوتا ہے۔ مگر مفسرین نے، حدیث کے شارحین نے لکھا ہے کہ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 راتوں میں اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاتے تھے، اپنی بیویوں سے جدا ہو جاتے تھے، پہلے دوسرے عشرے کی راتوں میں ملتے تھے، مگر رمضان کے آخری 10 راتوں میں بیویوں سے الگ ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کان یجد فی العبادہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر حد سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت میں محنت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آگے چل کر کے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ محنت کیسے کرتے تھے، احیا اللیل، پوری رات جاگتے تھے، پوری رات جاگتے تھے۔ کیوں جاگتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ کیوں جاگتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے۔ کیوں جاگتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ کیوں جاگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے پوری رات جاگتے تھے۔ اور اس پر مزید یہ کہ اکیلے نہیں جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے بیوی بچوں کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جگائے رکھتے تھے۔ یہ سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنی محنت کرتے تھے کہ عورتوں سے الگ ہو جاتے تھے، پوری رات جاگتے تھے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے تھے۔ رمضان کا آخری عشرہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس آخری عشرے کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی آخری عشرے میں ایک مبارک رات رکھی ہے، ایک قدر والی رات رکھی ہے، جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے اور جس کو قرآن کی زبان میں لیلۃ مبارکہ، مبارک رات بھی کہا گیا ہے۔ وہ لیلۃ القدر اسی آخری عشرے کی 10 راتوں میں ہے۔ چاہے طاق راتوں کو مان لیجئے یا 10 راتوں کو مان لیجئے، وہ مبارک رات، وہ قدر والی رات جو ہے میرے بھائیوں، وہ انہی آخری 10 راتوں کے اندر ہے۔
یہ بہت بڑی چیز ہے. لیلۃ القدر اسی آخری عشرے میں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں پتا تھا کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے، کس عشرے میں ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کر لیا. تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کے پہلے عشرے میں لیلۃ القدر نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سال رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا. کیوں؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے. پھر پتا چلا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد رمضان کے آخری 10 راتوں میں 10 دنوں میں اعتکاف کرنا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بچوں سے، اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنے کاروبار سے، آدمی اپنے بزنس سے، آدمی اپنے بیوی بچوں سے، دنیا کے دیگر مصروفیات سے آدمی نکل کر کے اپنے آپ کو کاٹ کر کے مسجد کے کونے میں لا کر کے آدمی اپنے آپ کو بٹھا لے. ضرورت کے تحت خالی استنجا کرنے کے لیے، ٹوائلٹ کرنے کے لیے، یا اگر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، پاس میں گھر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آدمی مسجد ہی کے اندر رہے اور مسجد سے باہر نہ جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اعتکاف جامع مسجد میں ہو تاکہ آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد بھی نہ جائے، اپنے آپ کو مسجد کے اندر آدمی محصور کر لے. اور محصور ہی نہ کرے، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگے، رات میں قیام کرے، نفلی نمازوں کا اہتمام کرے. میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رمضان کے آخری پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر پتا چلا کہ آخری عشرے میں تو آپ نے اعتکاف کیا. اور آپ نے اکیلے اعتکاف نہیں کیا، دوسرے سال آپ کی جتنی بیویاں تھی سب لوگوں نے کہا ہم بھی اعتکاف کریں گے. کیوں کریں گے؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے. ہم اور آپ تو چند ہی لوگ ہیں ہمارے ہاں جو اعتکاف کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ورنہ امت کا ایک بڑا طبقہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں صرف اور صرف ہوٹلوں پر، شاپنگ سینٹر میں، بڑے بڑے مال میں اور سڑکوں پر نوجوانوں کا ایک طبقہ بائک لے کر کے ان 10 راتوں کے اندر گزرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے. اس لیے یہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اسی مبارک رات میں، اسی قدر والی رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر مفسرین کہتے ہیں یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں تھا. اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے اندر اس قرآن کو لوح محفوظ سے اتار کر کے سمائے دنیا پر، یہ جو دنیاوی آسمان ہم کو نظر آ رہا ہے، اس میں ایک گھر ہے جس کا نام بیت العزہ ہے. یک بارگی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے اتار کر کے بیت العزہ میں رکھا. پھر 23 سال میں ضرورت اور واقعات کے حساب سے تھوڑا تھوڑا قرآن اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا رہا. پتہ یہ چلا کہ یہ رات جو قدر والی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی آخری مقدس ترین کتاب جس کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، وہ اسی قدر والی رات کے اندر نازل ہوئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اس قرآن کو ہم نے ایسی رات میں نازل کیا ہے جو بابرکت ہے، جس کے اندر ڈھیر ساری برکتیں ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں. اور یہ واحد رات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات ہے، اس میں بہت زیادہ برکتیں ہیں. میرے بھائیوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ کا انداز بیان دیکھیے، لیلۃ القدر کی اہمیت اپنے نبی کو سمجھا رہا ہے. یہ عربی زبان کا اندازہ ہے، اور جیسے ہم لوگ بھی آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں کسی چیز کی اہمیت بتانی ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ ارے تم کو پتا ہے، تمہیں کچھ معلوم ہے، کاب ہے. یعنی آدمی سامنے والے کا اٹینشن، سامنے والے کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتا ہے.
اللہ رب العالمین اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ اس کے اندر کی جانے والی عبادتیں 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، ایکول نہیں ہے، مساوی نہیں ہے، 1000 مہینے کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کے اندر کی جانے والی عبادتیں 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ علماء نے جب 1000 مہینے کو کاؤنٹ کیا تو وہ 83 سال 4 مہینے نکلے۔ کتنے؟ 83 سال 4 مہینے۔ یعنی اگر کسی شخص نے پوری زندگی عبادت نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لمبی عمر دی، ویسے تو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ نے اپنے امتیوں کی ایج کی لمٹ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین واقلہم من یجوز ذلک، میرے امتی ان کی عمر زیادہ تر ہوگی 60 اور 70 کے درمیان، میرے امتی زیادہ تر 60 اور 70 کے درمیان زندہ رہ کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ وَأَقَلُّهُمْ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم میرے امتی ہوں گے جو 60 اور 70 کو کراس کریں گے، 80 کو، 90 کو، 85 کو، میرے امتیوں میں سے کم تعداد ہوگی جو 60 اور 70 کو کراس کرے گی۔ گویا اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے وہ کم سے کم لوگ جن کی عمر 70 سے زیادہ ہوتی ان کا اعتبار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کے اندر اگر کسی شخص نے عبادت کے ساتھ اس کو پا لیا تو ایسی صورت میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ویسے بھی جوانی آتے آتے، عقل آتے آتے، ہوش آتے آتے، بالغ ہوتے ہوتے آدمی 18-20 سال کا ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 100 سال ایک آدمی اگر 100 سال کا ہے اور 100 سال اس نے اللہ کی عبادت نہیں کیا، مگر جب زندگی مرنے سے پہلے والا رمضان اسے مل گیا، مرنے سے پہلے والا رمضان مل گیا اور رمضان کا آخری عشرہ مل گیا، کسی عالم کی تقریر سے اس نے رمضان اور آخری عشرے کی فضیلت سن لیا، اس رات میں کی جانے والی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، تو میرے بھائیو اس کا بیڑا پار ہو گیا، سارے گناہوں کا اس کے لیے کفارہ ہو گیا۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کی ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے اور بیان کی ہے، وہ خوبی کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے انسان ہیں ان کی روزی روٹی، ان کے لیے بیماری اور صحت، ان کی زندگی کے تعلق سے جو کچھ بھی ڈیسیزن ہے، اللہ رب العالمین اسی رات میں آنے والے رمضان تک کے لیے ہر انسان کا پورا بایو ڈاٹا، اس کو کتنی روزی ملنی چاہیے، اس کو کتنے دن صحت مند رہنا چاہیے، کتنے دن اس کو بیمار رہنا چاہیے، یہ سارا ریکارڈ اللہ رب العالمین فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم کا مطلب یہی ہے کہ اس رات میں آنے والے پورے سال کا پورا ڈاٹا ایک انسان کی زندگی میں کیا کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آنے والے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے اور پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اس رات کے بارے میں آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو اس سورت کے اندر 3 مرتبہ ذکر کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واحد رات ہے یا واحد لفظ اور جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 3 مرتبہ ذکر کیا، 3 مرتبہ ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ اور تو اور ہے، اس رات کی فضیلت میں ایک صورت ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے
ایک सूरत नाजिल कर दिया है जो क़यामत तक जिसकी तिलावत होगी। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। इसीलिए अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह को जब इस रात की फजीलत का इल्म हुआ कि लैलतुल क़द्र ये 83 साल 4 महीने की इबादत से बेहतर है और ये वो मुबारक रात है कि जिसमें आने वाले साल का पूरा बायोडाटा अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले करता है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने अपने बारे में कहा था, लौ कानत लैलतुल क़द्रि बिस्सनति लैलतन वाहिदा लकुन्तु सनत हत्ता उदरिकहा फमा बालुका बिअश्रि लयालिन। अगर ये लैलतुल क़द्र पूरे साल के किसी रात में होती, पूरे साल, पूरा साल 365 दिन, अगर ये 365 दिनों में किसी एक रात में होती तो अल्लाह की कसम लैलतुल क़द्र को पाने के लिए मैं हर दिन क़याम लैल करता, हर दिन इबादत करता, हर रात इबादत करता। ये 10 रातें तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये 10 रातें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब इस सूरत की ये फजीलत सुना, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस सूरत की तिलावत किया तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछ लिया कि ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयत इन वाफ़क़तु लैलतल क़द्रि फमाज़ा अक़ूलु फ़ीहा। ऐ अल्लाह के नबी ये बताइए कि अगर मुझे अल्लाह ताला इतनी जिंदगी दे, इतनी तंदुरुस्ती दे कि मैं लैलतुल क़द्र को पा जाऊं, अल्लाह ताला मुझे मेरी जिंदगी में लैलतुल क़द्र से मुझे मिला दे, तो मैं उस मुबारक रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या मांगूं। तो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बीवी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, ऐ अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे भाइयों, उलमाए किराम ने इस दुआ के ताल्लुक से भी बाकायदा तज्ज़िया किया है और इस दुआ के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश किया है कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बीवी के सवाल के जवाब में यही दुआ क्यों सिखाई, जबकि गुनाहों की माफ़ी के लिए शरीयत में और भी बहुत सारी दुआएं हैं। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह रब्बिग़फिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इतनी सारी दुआएं थी तो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह देना चाहिए था कि ऐ मेरी चहेती बीवी, इस मुबारक रात में तुम इन दुआओं में से कोई एक दुआ पढ़ लेना। मगर प्यारे नबी ने खुसूसी दुआ क्यों सिखाई? उलमा ने इस पर एक बहुत बारीक चीज़ बयान की है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। उलमा ने कहा है कि रब्बिग़फिरली पढ़ने से गुनाह तो माफ़ होते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने से भी गुनाह माफ़ होते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं। मगर वो गुनाहों का रिकॉर्ड आपके हमारे नामे आमाल में मौजूद होता है, वो इंडिकेट करता है कि हमने ये गुनाह इस साल, इस सन में और इस महीने में, इस डेट में और इस तारीख में हमने ये गुनाह किया है। माफ तो कर दिया जाता है, उसको छुपा दिया जाता है, मगर नामे आमाल में उन गुनाहों का रिकॉर्ड मौजूद रहता है। मगर अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये ऐसी दुआ है कि इससे ना सिर्फ गुनाह माफ किए जाते हैं बल्कि नामे आमाल में हमारे गुनाहों का जो रिकॉर्ड होता है उसको हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाता है। हमेशा के लिए हमारे नामे आमाल को गुनाहों से क्लीन और नीट कर दिया जाता है। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन साल में जो रमजानुल मुबारक का महीना लाता है और उसमें रमजान के आखिरी 10 रातें लाता है, और उसमें भी अगर किसी के पास ताकत नहीं है तो ताक रातें 21, 23, 25, 27, 29 ये जो 5 रातें अल्लाह ताला लाता है, इसलिए लाता है कि बंदा इन 5 रातों में या 10 रातों में हस्ब इस्तिताअत जाग करके इबादत करके अपनी जिंदगी के सारे गुनाहों को क्लीन और नीट करवा ले और पूरी फाइल साफ हो जाए।
ایک اور نقطہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، بہت پیارا نقطہ ہے، علماء اس سلسلے میں محنت کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر دے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ جب بندہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ بھی دعا مانگتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، جمعہ سے پہلے، جمعہ کے بعد، فرض نماز کے بعد، اذا کنت تدعو، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو دعا سے پہلے اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو وہ دعا مانگتا جاتا ہے تو کبھی اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اپنے لیے دعا مانگو، یا اپنی بیمار بیوی کے لیے دعا مانگو، یا جوان بیٹی کی شادی کے لیے دعا مانگو، یا جوان بچوں کے بزنس میں اور کاروبار نوکری کے لیے دعا مانگو، یا والدین جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا مانگو، کس کے لیے دعا مانگو؟ تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی دعا سکھائی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کچھ مت مانگو، صرف ایک دعا مانگو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور ایسا ویسا معاف مت کر، ایسا معاف کر دے کہ ہماری زندگی کے پورے نامے اعمال کو، پوری فائل کو کلین اور نیٹ کر دے۔ اس لیے کہ بندے کے جب سارے نامے اعمال صاف ستھرے ہو جائیں گے تو اس کی زندگی کی ساری ضرورتیں، اس کی زندگی کی ساری حاجتیں بلا مانگے اللہ رب العالمین دے گا۔ اس لیے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک رات میں دعا سکھائی، آپ مت مانگیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا، مت مانگیے اپنی صحت کے لیے دعا، اپنی بیمار بیوی کے لیے دعا مت مانگیے، بچوں اور بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے دعا مت مانگیے، آپ صرف ایک دعا مانگیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالیٰ جب ہم کو معاف کر دے گا تو ہماری زندگی کی جتنی حاجتیں ہیں، ہماری زندگی کی جتنی حاجتیں ہیں، اللہ رب العالمین ان ساری ضرورتوں کو بلا مانگے پورا کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بہت باریک سا فرق ہے۔ ایک نقطہ اور بیان کیا گیا ہے، ایک نقطہ کیا بیان کیا گیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، آنے والے پورے سال ایک انسان کی زندگی میں کیا کیا ہونے والا ہے، اس کی کتنی روزی ہوگی، کتنی مرتبہ بیمار ہوگا، کتنے دن تندرست رہے گا، کس کس سے اس کا جھگڑا اور لفڑا ہوگا، کہاں کہاں یہ آدمی جائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو جب بندہ ایک دم صاف ستھرا ہو جائے گا تو آنے والی جو اس کی فائل ہے، پورے سال کا جو پورا ڈاٹا ہے، وہ بھی انتہائی صاف ستھرا ہوگا، اس کی روزی کشادہ ہوگی، تندرستی والی زندگی ہوگی، عافیت والی زندگی ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ہے اچھے سے گزریں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، چند ہی دنوں کے بعد رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، کمر کو ٹائٹ کر لیجئے، لنگیوں کو کس کے باندھ لیجئے، جتنی خریداری کرنی ہے کر لیجئے، جتنا مال پوا کھانا ہے آج کل میں کھا لیجئے، جتنی فرائی ڈھکیلنی ہے، ہاں ڈھابے پر آپ نے تو ڈھکیلا ہی ہے، خوب کھایا ہے، اس کو کھا لیجئے، مگر اللہ کے واسطے سڑکوں کو ویران رکھیے، مسجدوں کو آباد کیجئے، شاپنگ مال کو ویران کیجئے، ان 10 راتوں میں مسجدوں کو آباد کیجئے۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں، اور یہ بات کسی حد تک سچ ہے، اور شاید اس سلسلے میں آپ میرا ساتھ دیں گے کہ اس امت کی پریشانیوں کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی مبارک رات، اتنا مبارک عشرہ پانے کے بعد بھی یہ امت جو سال بھر ڈھابوں پر جا کر کے کھاتی ہے، ہوٹلوں پر بیٹھتی ہے، رات بھر مٹر گشتی کرتی ہے، رمضان جیسا مبارک مہینہ، وہ بھی رمضان کے آخری عشرے کو پانے کے بعد بھی یہ رات بھر جو جاگتی ہے، رات بھر مٹر گشتی کرتی ہے، رات بھر نوجوان بائک لے کر کے گھومتے ہیں۔ کسی غیر مسلم بھائی نے سوشل میڈیا پر اس نے پوسٹ کیا تھا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ رمضان کا مہینہ یہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، سادگی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایسا ہے کہ عبادتیں کر کے انتہائی صاف ستھرا ہو جاتا ہے، مگر مسلم محلوں میں یہ دیکھا جاتا ہے مسلمان دن میں بھی تو کام کرتے ہیں، رات بھی ڈسٹرب رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اور تو اور ہے، رمضان کی آخری 10 راتوں میں وہ ہردنگ مچتا ہے، ہماری مائیں بہنیں چاہے بھنڈی بازار ہو، چاہے کرلا ہو، چاہے ممرا ہو، چاہے بھیونڈی ہو، چاہے گوئنڈی ہو، جتنے بھی مسلم اکثریتی علاقے ہیں، مائیں بہنیں رات بھر چلتی ہیں،
کیا اللہ تعالیٰ کو یہ تکلیف، اللہ رب العالمین کو یہ بات ناگوار نہیں گزرتی ہے کہ جس رات میں میں نے قرآن نازل کیا، جس رات کی فضیلت کو پانے کے لیے ہمارے نبی نے باقاعدہ پہلے اور دوسرے اور تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا، ازواج مطہرہ میں اعتکاف کیا، آج اس امت کے لوگ اس رات میں کھا پی رہے ہیں، اس امت میں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے پورا سال ناکافی تھا، رمضان کا 20 دن ناکافی تھا، جو آخری عشرے میں اتنی زوردار خریداری کر رہے ہیں، اس رات کی ناقدری کی وجہ سے بھی اللہ ہمیں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس رات کی برکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی سے کمر کس لو، ہمت کرو، ارادہ کرو، اس لیے کہ اگر آپ عبادت کے لیے ہمت نہیں کریں گے، ریاض کا ایک واقعہ ہے، رمضان کا پہلا دن تھا، پہلی تراویح تھی، لوگوں نے بتایا کہ پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، آپ کو پتا ہے کہ پوری مسجد پہلے اور دوسرے رمضان میں بھر جاتی ہے، بہت سارے لوگ آئے نماز تراویح پڑھنے کے لیے، اس میں ریاض کا ایک مشہور فٹ بالر بھی آیا۔ آپ کو پتا ہے کہ فٹ بال کھیلنے والے ایک ایک راؤنڈ میں کتنا کلومیٹر چلتے ہیں، آیا تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے، 2 رکعت بڑی مشکل سے پڑھا عشاء کے بعد، اور اس کے بعد چلتا بنا، تھک گیا۔ ارے بھائی فٹ بالر ہو تم تو کئی کلومیٹر ایک ایک راؤنڈ میں چلتے ہو، اور اسی کے پاس میں ایک آدمی ایک پاؤں سے معذور تھا، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے اس نے 8 رکعت تراویح پڑھی یا 10 رکعت تراویح اور وتر کی نماز پڑھی، تو علماء نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ عبادت کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے فٹ بالر ہونا، اس کے لیے جم جانا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے آپ کا دل مضبوط ہونا چاہیے، آپ ارادہ کریں گے، ہمت کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے جسم کو طاقت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو رمضان کے روزے اب تک بچے ہوئے ہیں، ہم نے اب تک جو عبادتیں کی ہیں ان کو قبول فرما لے، اور جو راتیں اور دن بچے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور پر رمضان کے آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے رمضان کے آخری 10 راتوں کو عبادت کے ساتھ گزار لیا تو اس کے لیلۃ القدر پانے میں کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اپنے سارے کام کو سمیٹے۔ اس سلسلے میں عرب دنیا کے لوگ خوش نصیب ہیں، اس سلسلے میں عرب دنیا، مکہ، مدینہ، جدہ، ریاض کے بزنس مین اور کاروباری لوگ خوش نصیب ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لوگ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ایک مہینہ مانگتے ہیں، 11 مہینہ کھاتے ہیں۔ وہ لوگ رمضان کے مہینے میں اتنی عبادت کر لیتے ہیں، اتنی عبادت کر لیتے ہیں کہ سال کے 11 مہینے کھاتے ہیں، اور ہم لوگ 11 مہینے بھی پکاتے کھاتے ہیں اور اس مہینے میں بھی پکاتے کھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔